السلام علیکم ناظرین، پروگرام دین کی دنیا کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ اویس اسحاق۔ ناظرین، آج ہم بات کر رہے ہیں کہ پاکستان میں دہشت گردی کی ایک نئی لہر جنم لے رہی ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ پشاور میں مسجد میں ظہر کی نماز کے دوران ایک دہشت گرد حملہ ہوتا ہے اور اس کے نتیجے میں تقریباً 100 افراد جو ہیں وہ شہید ہو جاتے ہیں۔ پاکستان ویسے ہی معاشی طور پہ، سیاسی طور پہ، سماجی طور پہ مشکلات کا شکار ہے، اور اب ان تمام مشکلات کے باوجود اگر دہشت گردی پاکستان میں مزید بڑھتی ہے تو اس سے پاکستان کو کیا نقصان ہو سکتا ہے۔ یقیناً یہ ایک بہت ہی زیادہ ہمارے لیے پیچیدہ مسئلہ ہو سکتا ہے، تو اس پہ سیاستدان تو کام کر ہی رہے ہیں، یقیناً ان کو کام کرنا بھی چاہیے، لیکن اس وقت جو ملک کے ممتاز علماء کرام ہیں، ان کی رائے کیا ہے کہ پاکستان جو اس وقت ان تمام مشکلات کا شکار ہے ان کو کس طریقے سے ان مشکلات سے نکالا جائے، اور خصوصاً پاکستان میں یہ جو دہشت گردی جنم لے رہی ہے اور مساجد کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، تو اس پہ آج بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا غلام حسین اسدی صاحب۔ آپ خطیب ہیں امام بارگاہ یثرب کے۔ السلام علیکم حضرت، وعلیکم خیریت السلام سے ہیں؟ ورحمۃ مزاج اللہ۔ اچھے ہیں؟ بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ جزاکم مولانا صاحب یہ بتائیں کہ جو مارنے والا ہے، جو قاتل ہے، وہ تو یہ بھی نہیں دیکھتا کہ یہ مسجد ہے، نماز ہے، جی امام بارگاہ ہے یا کسی کی عبادت گاہ ہے، جی تو ایسی جگہوں کو ٹارگٹ کرنا آپ کو نہیں سمجھتا، آپ نہیں سمجھتے تو جانور بھی اس طرح کا کام نہیں کر سکتے؟ جی جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال المعصوم حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ۔ یہ سرور کائنات کا ارشاد گرامی ہے، رحمت العالمین کا فرمان ہے، جو میرے بندوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا اللہ اس کے شکریہ کو قبول نہیں کرتا۔ تو اس پیغمبر کے فرمان کی روشنی میں ایم اے نیوز دین و دنیا کے جو ایک نیوز ہے، یہ جس کے ذریعے وہ پوری عالم انسانیت تک اسلام کا میسج اور پیغام پہنچا رہے ہیں، قرآن کی روشنی میں قرآن کا پیغام پہنچا رہے ہیں، میں ان کا شکر گزار ہوں۔ بہت بہت شکریہ حضرت، بالاخص ہمارے محترم جو ہے اویس اسحاق صاحب کا، بہت کہ جنہوں نے شکریہ، ہمیں دعوت دی، بہت شکریہ۔ اور ہم آپ ان کے کی شکر گزار ہیں حضرت، آپ اللہ آپ کو اپنے سلامت قیمتی وقت رکھیں۔ میں سے ہاں، آپ نے وقت اور نکالا اور آپ خود تشریف لائے، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا، اللہ آپ کے توفیق عطا فرمائے، آمین اور آمین آپ کے اس نیوز ایم اے نیوز کو مزید ترقی اور کمال آمین عطا فرمائے۔ آمین، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو ہماری گزارش ہے کہ یہ جو دنیا میں، یہ پاکستان میں خاص کر دہشت گردی ہو رہی ہے، اس کے وجوہات کیا ہیں، اس کو ہم سمجھیں، یہ کیوں ہو رہی ہے۔ اگر قرآن کی روشنی میں ہم غور کریں تو یہ غیر مسلم جو ہے اسلام دشمنی کی وجہ سے، ان کو اسلام پسند نہیں ہے، اس لیے وہ اسلام کے خلاف سازشیں بھی کرتے ہیں، منصوبے بھی بناتے ہیں، اور مسلمانوں کو جن کا عقیدہ کمزور ہوتا ہے ان کو خرید لیتے ہیں اور وہ ان سے یہ دہشت گردی کرواتے ہیں۔ لہذا وہ نہیں چاہتے کہ یہ مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ متحد ہو کر ان سے محبت کا اظہار کریں، یکجہتی کا اظہار کریں، وحدت بین المسلمین کا ثبوت دیں، چونکہ انہیں معلوم ہے قرآن مقدس میں بہت سی آیات ہیں کہ اے مسلمانوں، اگر تم کامیابی چاہتے ہو تم متحد ہو جاؤ، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ بے شک۔ اگر تمام مسلمان اس موجودہ دور میں تقریباً 57 اسلامی ممالک ہیں، اگر یہ متحد ہو جائیں، اب یہ متحد ہونا فقط زبانی دعویٰ نہیں ہونا چاہیے، عمل اور کردار کے لحاظ سے متحد ہو جائیں۔ کیا مطلب؟ جہاں دنیا میں مسلمان مشکل میں ہوں، پریشان حال ہوں، ان کو کوئی تکلیف ہو، کوئی درد ہو، تو یہ فوراً ان کے درد کو محسوس کریں۔
مولانا صاحب قطع کلامی کی معذرت، آپ بات کر رہے ہیں اتحاد بین المسلمین کی. جی ہم نے دیکھا ہے کہ کشمیر میں تو ایک عرصے سے مسلمان ذبح و حالی کا شکار ہے، جی جی فلسطین میں، جی اس طرح دیگر ممالک میں ہم نے دیکھا ہے کہ جہاں زور آور کا زور چلتا ہے وہاں مسلمان پستا ہے. جی جی تو اتحاد کی فضا تو شروع سے قائم نہیں ہو پا رہی، تو اب پاکستان میں رہتے ہوئے اتحاد کہاں سے آیا؟ جی. تو اس کی میں گزارش یہ کروں گا نا کہ ہم مسلمان جو ہیں زبانی دعوے کے لحاظ سے مسلمان ہیں، عملی لحاظ سے ہم ابھی تک مسلمان تو نہیں. عملی کیسے بن سکتے ہیں؟ ہاں، عملی یہ ہے کہ نہیں، جیسے مثال کے طور پہ کشمیر والے مسلمان مشکل ہیں، پریشانی حال ہیں، تو پوری دنیا میں جہاں کے مسلمان ہیں ان کو ان کے لیے احتجاج کرنا ہے، ان کا ساتھ دینا ہے. اس موجودہ دور میں اب میڈیا کا دور ہے، بالکل مذمت کرنی ہے دشمن کی. کیوں؟ کیونکہ ہمارے بھائی ہیں، ہمارے دوست ہیں. مسلمان کا بھائی ہے. پاک پیغمبر فرماتے ہیں مسلمان وہی ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمانوں کی عزت ناموس محفوظ ہو. لہذا اس پاکستان کی سالمیت کے لیے عمل کے لحاظ سے، کردار کے لحاظ سے، یعنی کہ ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہوئے، مثال کے طور پہ اگر ہم جتنے مسلمان اسلامی ممالک ہیں ایک دوسرے کے ساتھ اقتصادیات کے لحاظ سے رابطہ قائم کریں، معاشیات کے لحاظ سے رابطہ رکھیں، سائنس یہ ہے سیاسی لحاظ سے، تو ہو نہیں سکتا کہ یہ کامیاب نہ ہو جائیں. تو اس پہ مولانا صاحب مجھے بتائیں کہ مختلف تنظیمیں جیسے OIC کی تنظیم ہے، اس طرح کے دیگر تنظیمیں بھی ہیں جن کا مقصد یہی ہے، جس طریقے سے آپ نے کہا کہ عملی طور پہ مسلمان جو ہیں وہ ایک ہوں. تو آپ کو نہیں لگتا کہ صورت تو یہی ہے کہ اسلامی تنظیمیں اس تنظیموں میں تمام نمائندہ جماعتیں ہوں اور وہ مسلمانوں کو ایک کرنے کے لیے کچھ قدم اٹھائے، ماں سوائے مذمت اور تعزیت کے کچھ آگے بھی کر لیں؟ جی، لیکن میں آپ کو گزارش کروں، یہ جو ہماری تنظیمیں تو بہت ہیں لیکن خلوص نہیں ہے، تقوی نہیں ہے، یعنی خالصتاً اللہ کے دین کے لیے یہ لوگ کام نہیں کر رہے. یہ ایک کاروبار سمجھتے ہیں، یہ ایک بزنس سمجھتے ہیں. اور کہ اپنے تنظیمیں جتنے بھی ہیں اگر یہ مخلص ہو کر، ٹھیک ہے نا جی، خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ایک ان سے محبت کریں. اب ذرا غور کریں پاک پیغمبر نے تو کس قدر خوبصورت انداز میں ہمیں ہدایت کی ہے. مثل المؤمنین فی توادہم وتراحم کالجسد الواحد، مومنین کی مثال، صاحبان ایمان کی مثال ایک دوسرے کے ساتھ ان سے محبت کرنے میں، رحم کرم کرنے میں جسم واحد کی طرح ہے. تو ہمیں جسم واحد میں اگر ہمیں کوئی تکلیف ہوتی ہے، کوئی درد ہوتا ہے، تو پھر ہم اس کا علاج کرتے ہیں. بے شک جی، اس کے لیے ہم اس درد کو جب تک ٹھیک نہ ہو جائے پورا جسم متاثر ہوتا ہے. تو یہ ہماری جو تنظیمیں ہیں واقعی اگر یہ زحمت کریں اللہ کی رضا کے لیے، غور تو کریں پاک پیغمبر نے کس قدر مکہ کی سرزمین میں 13 سال زحمتوں تکلیفوں میں گزاری. ہم اگر پاک پیغمبر کے سنت کے پیروکار ہیں تو اسی طرح ہمیں زحمت کرنی ہے، ہمیں تکلیف برداشت کرنی ہے، مشکلات برداشت کرنی ہے اللہ کے دین کے لیے، مسلمانوں کی عزت ناموس کے لیے. تو اگر ہم مخلص ہو کر جی تقوی کے ساتھ خوف خدا رکھتے ہوئے اگر ہم کوشش کریں گے تو پروردگار فرماتا ہے ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا. اب اللہ ہم سے کون سی مدد چاہتا ہے؟ وہ تو ہمارا مددگار ہے، وہ تو ہمارا خالق ہے، وہ مدبر کائنات ہے. اس کا مفہوم یہی ہے کہ ہم نے اللہ کی مدد کیا کرنی؟ خالصتاً اس کی رضا اور خوشنودی کے لیے اللہ کے بندوں کی خدمت کرنی ہے، ان سے محبت کا اظہار کرنا ہے اور اس کے دین پر عمل کرنا ہے. بے شک بے شک. اللہ ہم کو ہدایت کرے، ہمیں ٹھیک ہے نا توفیق دے کہ ہم واقعی عمل اور کردار کے لحاظ سے اسلام کو سمجھیں اور اسلام کے احکام پہ عمل کریں. مولانا صاحب میں آپ سے آخری سوال کرتا ہوں، وہ یہ کہ جس طریقے سے آپ نے کہا کہ مسلمان ممالک ذبح و حالی کا شکار ہے، اور سوال پھر میں نے آپ سے پوچھا کہ اسلامی تنظیمیں کیا کر رہی ہیں، آپ نے کہا کہ خلوص نہیں ہے. واقعی یہ چیز نظر آتی ہے کہ
ہم جو ہے وہ کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ پا رہے جی، ماں جی، سوائے مذمت کے، بالکل بس اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو رہا۔ پھر آپ نے بتایا کہ جس طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ کی زندگی گزاری جی اور جی اس کے بعد جو ہے وہ فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا، تو ہمیں جی وہ والا وقت لے کے آنا ہے۔ آخری سوال میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اس وقت تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قیادت تھی، جی اس وقت مسلم امہ کے پاس قیادت کا فقدان ہے جی یا ان کو کوئی ایک راستے پہ چلانے والا نہیں ہے؟ ہاں آپ کو نہیں لگتا ہے کہ کوئی ایک ایسی قیادت ہے جو اس امت میں اتحاد پیدا کر دے، جو مختلف ورائٹیز معذرت کے ساتھ فرقوں کی ہیں اور مذاہب کی ہیں، ان کو ایک رنگ، نسل، شکل دینے کے بعد ان کو پیچھے لگائیں اور مسلمان جو ہیں وہ پوری دنیا میں ترقی کریں اور ان کے اوپر جو ظلم ہو رہے ہیں سب سے پہلے وہ ظلم روکے جائیں؟ ماشاء اللہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے قیادت کے حوالے سے، بالکل لیکن تھوڑا سا میں آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ یہ تھوڑا سا مسئلہ اختلافی ہے قیادت کے حوالے سے، مثلا مذہب شیعہ کے حوالے سے، جی مذہب جی، اہل آپ بیت کے اپنا حوالے آپ سے، اپنا موقف دیں، کوئی ہاں مسئلہ نہیں۔ میں اس لحاظ سے یہ گزارش کروں گا جی کہ ہم جو ہیں پاک پیغمبر کے بعد مولا کائنات سے لے کر آخری حجت قائم آل محمد تک ان کو اپنا رہنما مانتے ہیں، صحیح ان کو اپنا پیشوا مانتے ہیں، ان کو اپنا قائد اور لیڈر مانتے ہیں صحیح پیغمبر کے فرمان کے مطابق، لہذا ہمارے پاس ہے لیڈرشپ ہے، صحیح قیادت ہے، صحیح اور ان کی جو غیبت کبریٰ کا دور ابھی ہے، ٹھیک ہے نا، اس میں ان کا فرمان ہے اما الحوادث الواقعہ فرج الی روات احادیثنا ٹھیک ہم حجتی علیکم وانا حجت اللہ علیہم، کہ یہ معصوم ہیں، یہ حجت خدا ہیں، فرماتے ہیں کہ غیبت کبریٰ کے دور میں تمہیں علماء حقہ کی طرف رجوع کرتے رہنا ہے، بے شک اور رجوع کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جو مرکز ہے اس کی طرف پلٹنا ہے، وہاں سے علم دین حاصل کرنا ہے، ان سے اپنے دین دنیا کے مسائل کو پوچھنا ہے۔ بے اور شک مذہب شیعہ کے حوالے سے ہمارے جو مرکز ہیں نجف اشرف ہے، مشہد مقدس ہے اور کم المقدسہ ہے، ٹھیک ہے، یہاں ہمارے مراجع موجود ہیں جو نائب امام جی کہلاتے بالکل ہیں، بالکل جو کہ بالکل معصوم کے فرمان کے مطابق فرماتے ہیں کہ وہ میری طرف سے تم پر حجت ہیں، میں اللہ کی طرف سے ان پر حجت ہوں، بے شک لہذا ہمارے پاس قیادت ہے، ہمارے جو ہے، اس لیے مذہب شیعہ کے حوالے سے آپ دیکھیں تو ہم ان کے پیروی بھی کرتے ہیں، ان کے فرمان پر عمل بھی کرتے ہیں، لہذا پوری عالم انسانیت کو چاہیے کہ وہ اس راہبریت کے حوالے سے، اس لیڈرشپ کے حوالے سے قرآن کی روشنی میں انہیں راہبر کو انتخاب کرنا ہے، اس لیے کہ یہ اتنا حساس مسئلہ ہے کہ قرآن میں سورہ بنی اسرائیل میں ایسا ہوتا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، اس دن کو یاد کرو، ہر شخص کو ہم اپنی بارگاہ میں اس کے لیڈر کے ساتھ بلائیں گے، اس کے رہنما کے ساتھ بلائیں گے۔ بے شک اس رہنما کے حوالے سے پورے عالم انسانیت، پورے عالم اسلام کو ہم میسیج اور پیغام اس MM نیوز کے ذریعے یہی دینا چاہتے ہیں کہ اس لیڈرشپ کو پہچانیں، غور و فکر کریں، قرآن کے ترجمہ، قرآن کی تفسیر بے شک پڑھیں، تو اس میں قیادت اور رہنمائی جو ہے وہ بالکل واضح موجود ہے، ہمیں ان کی اب پیروی کرنی ہے، ان کے حکم کو فالو کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، بالکل آپ نے ایک جی اپنا درست موقف پیش کیا، جی، بہت بہت شکریہ حضرت، اللہ آپ پہلی سلامت بار رکھیں۔ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے اور آپ نے جو باتیں کی ہیں جی جی واقعی وہ ایک پریکٹیکل باتیں ہیں کہ جی جی ہمیں لفظی چیزوں سے ہٹ کر ہٹ کر کچھ نہیں، عملی طور پہ کرنا چاہیے، جی جی، تو بہت بہت شکریہ، انشاءاللہ ہم آپ کو گاہے بگاہے زحمت دیتے رہیں گے۔ اللہ ناظرین، سلامت رکھیں۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان اویس اسحاق کو دیجیے اجازت، انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے بہت جلد، اللہ حافظ۔ تازہ ترین خبریں، تحقیقاتی رپورٹس اور اسٹاک مارکیٹ کے حالات، کھیلوں کی خبریں، شوبز اور سوشل میڈیا ٹرینڈز، صرف ایک کلک کی دوری پر۔ MM نیوز کی اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کریں اور باخبر رہیں۔